سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور از جب اخذنا لیا ہم نے میثاق کا وعدہ پختہ بنی اولاد سے اسرائیل یعقوب کی، لا نہ نہیں، تعبدون عبادت کرو گے تم، الا مگر اللہ رب العزت کی، اور بھی ساتھ الوالدین والدین کے، احساناً بھلائی کرنا، اور ذی والے القربہ قرابت، اور الیتامى یتیموں، اور المساکین مسکینوں سے، اور قولو کہو تم، لی واسطے، الناسی لوگوں کے، حسناً اچھی بات، اور اقیمو قائم کرو تم، الصلاۃ نماز، اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً تھوڑے، من سے کم تم، اور انتم تم ہو، معرضون پھر جانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ رب العزت کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبہ والوں سے، اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور سب لوگوں سے نیک اور کہیو، یعنی سب کہنا، سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھیو نماز، یعنی نماز قائم کرنا، اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے، یعنی تم منہ موڑنے والے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالی عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالی عز و جل کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالی عز و جل کے احکام سے اعراض کرنا، یعنی منہ موڑنا، اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالی عز و جل نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے
کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق والدین کی تفصیل جو ہے وہ مختلف جگہ بیان ہوئی ہے۔ پھر جو ہے فرمایا وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم یعنی آگے ہیں، پھر دوسرے مساکین۔ تو اس آیت میں حقوق العباد کی اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی، اور یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یعنی تہی دست خالی ہاتھ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حقیقت میں مفلس انسان یہ ہے۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت وغیرہ کرنا، نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالی عز و جل کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء رضی اللہ عنہم رحمۃ اللہ عنہم کے مقام و مرتبے کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہیں۔ آگے فرمایا گیا الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالی عز و جل سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنی حالت پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے عہد کو قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔